السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ وقال تعالى في مقام آخر: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم۔ وقال تعالى في مقام آخر: إنما تبعثون على نيتهم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، یوم جزا کا مالک ہے۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کی سے مدد مانگتے ہیں۔ حضرات محترم، آج کی گفتگو کا موضوع عنوان اخلاص وللہیت ہے۔ عربی میں اخلاص کے معنی خالص کرنے کو کہتے ہیں، اور محاورے میں ہر وہ کام، ہر دین کا کام، ہر عبادت، ہر عمل جو صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کیا گیا ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہو۔ انسانوں کی فطرت ہے، دنیا کا طریقہ کار ہے، جب بھی خرید و فروخت کرتے ہیں، کوئی چیز لیتے ہیں، خالص چیز کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، یعنی اچھی چیز کو تلاش کرتے ہیں جس کو استعمال کریں اور اچھی لگے۔ اسی طرح خالق کائنات کا بھی یہ نظام ہے، ضابطہ ہے، حکم ہے، طریقہ ہے۔ اللہ بھی وہی عمل قبول کرے گا جو خالص اللہ ہی کے لیے کیا گیا ہوگا، جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی ریاکاری نہ ہوگی، جس میں اللہ کے حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کی مہر لگی ہوگی، وہی عمل اللہ قبول کرے گا۔ جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں، چاہے قلبی ہو، لسانی ہو، مالی ہو، جو بھی اطاعت کرتے ہیں، سب سے پہلا رکن اعظم اخلاص ہے۔ یعنی ہر کام ظاہری باطنی بت پرستی خواہشات سے ہٹ کر ہو، اللہ کے لیے ہو، اور اسی کو احسان بھی کہا جاتا ہے۔ جبرائیل امین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ وہ سوال کرتے ہیں، چونکہ جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، لوگوں کو اللہ کا حکم پہنچانے کے لیے انسانی شکل میں سوال کرتے تاکہ لوگ سیکھ جائیں، سمجھ جائیں۔ تو اسی طرح جبرائیل امین آئے
کہا فأخبرنی عن الإحسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احسان کے بارے میں خبر دیجئے، بتلائیے۔ آپ نے فرمایا قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت اس انداز میں کرو، اس نیت سے کرو گیا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یعنی اگر تم یہ نہیں کرتے، تمہاری نیت یہ نہ ہو کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس بات کا تمہارے دل میں یقین ہو اللہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے، اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ حضرات محترم، انسان کے جسم کے اندر ایک خواہشات کا ایک مرکز ہے، خواہشات نفسانی، اور ہر وقت انسان اسی کے ساتھ جنگ لڑتا رہتا ہے۔ نفس چاہتا ہے کہ ہر کام میری مرضی کے مطابق ہو، لیکن اللہ کا قانون چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے؟ پھر فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاهُ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم اپنی خواہشات کی پیروی مت کرو، اگر ایسا کرو گے تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا کر گمراہی کے راستے پر چلا دے۔ تو ہر وقت انسان کے نفس کے ساتھ جھگڑا، لڑائی، جنگ رہتی ہے، جہاد رہتا ہے۔ تو یہاں پر انسان کا امتحان ہوتا ہے، اگر جو شخص اپنی خواہشات کو دبا کر اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرتا ہے، گویا کہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے، نفس کی خواہشات کو توڑ دیتا ہے۔ اسی نفس کی کشمکش کا نام عبادت ہے، اطاعت ہے، اور یہ عبادت اطاعت صرف اخلاص سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، نہ ہی دیکھے گا تم بڑے خوبصورت ہو، اچھے کپڑے پہنے ہوئے اور طاقتور ہو اور تمہارے پاس بہت زیادہ مال ہے۔ اللہ کو اس بات کی، اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس چیز کی اہمیت نہیں ہے۔ اگر اللہ کسی چیز کو دیکھتا ہے وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، کیا تمہارے دل کے اندر تقوی، اخلاص ہے، اللہ کا ڈر ہے، جو کام کر رہے ہو اس میں اخلاص ہے کہ نہیں ہے، اللہ کی رضا ہے کہ نہیں ہے، اور جو تم مال جمع تم نے کیا ہوا ہے، تمہارے اعمال ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں کہ نہیں ہے، اللہ تو اس چیز کو دیکھتا ہے۔ تو جو آدمی اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے اس کی عزت، احترام میں اضافہ ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ تھوڑا عمل کرتا ہو اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا۔ تو صحابہ کرام کا یہ معمول تھا جب کہیں روانہ ہو رہے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص کر کچھ سوال کرتے، کچھ پوچھتے، اللہ کے رسول مجھے کی وصیت کیجیے، میں بڑی ذمہ داری کے لیے جا رہا ہوں، بڑے کام کے لیے جا رہا ہوں، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہوتا۔ تو معاذ بن جبل کہنے لگے یا رسول اللہ اوصنی، مجھے کوئی وصیت کیجیے۔
آپ نے فرمایا قال اخلص دینک، اپنے دین کو خالص کرو، جو بھی کام کرو اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو۔ وَيَغْفِرُ الْعَمَلُ الْقَلِيلُ، اگر تم تھوڑا عمل کیوں نہ کرو اللہ تمہارا اس عمل کو قبول کر لے گا۔ اس لیے خلوص نیت ہر کام میں ضروری ہے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو، انسانیت کی خدمت کرنی ہو۔ یہ نیت نہ ہو کہ لوگ مجھے سخی کہیں، یہ نیت نہ ہو کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، بلکہ نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام یرائی فقد اشرک، جس نے اس لیے روزہ رکھا کہ گویا کہ لوگ مجھے روزہ دار کہیں، اس نے شرک کیا۔ ومن صلی یرائی فقد اشرک، اور جس نے نماز اس لیے پڑھی کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، گویا کہ اس نے شرک کیا۔ گویا کہ یہ نیت کرنا کہ لوگ مجھے نمازی کہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے اس لیے صدقہ کیا، اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کیا یا لوگوں پر خرچ کیا، نیک کام میں خرچ کیا تاکہ لوگ مجھے سخی کہیں، اس نے بھی شرک کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاص کے بارے میں، اگر کوئی آدمی اس حال میں دنیا سے جاتا ہو کہ اللہ کو ایک مانتا ہو، نماز ادا کرتا ہو، حج جب اس پر فرض ہو جائے حج کرے اور روزے رکھے اور خالص اللہ کے لیے عمل کرتے ہوئے جائے گا، اللہ اس پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس پر خوش ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص والوں کے لیے خوشخبری کہی، مبارک کہی کہ خوشخبری ہو اخلاص والوں کے لیے، وہ ہدایت کے چراغ ہوا کرتے ہیں، اخلاص والوں کی وجہ سے دنیا سے فتنے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما تبعثون علی نیتہم، ہر آدمی قیامت کے دن اپنی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت اللہ کے لیے ہوگی تو اعمال قبول ہوگا، نیت دنیا کے دکھلاوے کے لیے ہوگی تو عمل قبول نہیں ہوگے۔ اس لیے اگر خالص نیت کے ساتھ کوئی کام کیا ہوتا ہے، اس کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگا جاتا ہے، اللہ مصائب سے نجات عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ بیان فرمایا۔ آپ سمجھتے ہیں، سنا ہوگا کئی بار کہ 3 آدمی سفر پر جا رہے تھے، آندھی طوفان کی وجہ سے غار میں گھس گئے، پناہ لی تاکہ مصیبت سے بچ سکیں۔ اللہ کی قدرت سے ایک پتھر پہاڑوں سے سرکا اور غار کا منہ بند ہو گیا، مصیبت میں پھنس گئے۔ یقیناً جس پر مصیبت آتی ہے وہی اس مصیبت کا اندازہ لگا سکتا ہے، جو بیمار ہوتا ہے اس کو بیماری کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو پھر پریشان ہو گئے، آپس میں مشورہ کیا کہ وہ عمل جو اللہ کے لیے ہم نے خالص اللہ کے لیے کیے تو اس کا واسطہ دیتے ہیں، یقیناً اللہ ہمیں اس مصیبت سے نکالے گا، نجات دلائے گا۔ اس میں سے ایک آدمی وہ تھا جس جو اپنے والدین کی خدمت کیا کرتا تھا، سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ دیا کرتا تھا۔ اس نے ایک دن دیر ہو گئی، اپنے والدین کے سرانے کھڑا رہا، بچوں کو دودھ نہیں دیا، اس لیے کہ والدین کی نافرمانی نہ ہو، اور نیند سے جگاتا ہوں ان کی نیند خراب ہوگی۔ ساری رات کھڑا رہا۔ اس نے کہا اللہ میں نے صرف اور صرف تیری رضا کے لیے یہ عمل کیا تھا، یا اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما۔
تو اس نے کہا اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فافرج عنا ما نحن فیہ، اللہ میں نے اگر یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے، جس مصیبت میں ہم پھنسے ہیں اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما۔ وہ پتھر تھوڑا سا سرک گیا، کچھ راستہ بن گیا، نکل نہیں سکتے تھے۔ اسی طرح دوسرے آدمی نے یہ کہا کہ اللہ یا اللہ میں نے اپنی چچا زاد کزن جو بھی تھی اس کو گناہ کے لیے آمادہ کیا، وہ مجبور تھی، پیسے دیے، لیکن اس نے کہا اللہ سے ڈرو، میں ایسی عورت نہیں ہوں، میرے دل میں خوف آ گیا کہ واقعی یہ گناہ ہے، تیرے ڈر کی وجہ سے یا اللہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ نے پھر اور پتھر کو اور ہٹا دیا۔ اسی طرح تیسرے آدمی نے کہا کہ میرے پاس ایک آدمی مزدوری کے لیے آیا اور مزدوری لیے بغیر چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کے پیسے کاروبار میں لگائے، اللہ نے برکت دیا، اللہ تو نے برکت دی، ریوڑ بکریوں کے، گائے کے، اونٹوں کے، وہ بڑھ گئے، وہ کئی سالوں کے بعد آیا تو اس نے اپنے مزدوری کا مطالبہ کیا، میں نے کہا یہ سارے بکریاں، گائے، بھینسیں جو بھی ریوڑ ہیں تمہارے لے جاؤ۔ اس نے کہا میرے ساتھ آپ مذاق کرتے ہو؟ تو میں نے اس کو بات پوری سمجھائی، وہ لے گئے۔ یا اللہ صرف تیری ہی رضا کے لیے میں نے یہ عمل کیا تھا، لیکن خالص اللہ کی رضا کے لیے تینوں نے عمل کیے تھے، اور خالص اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوئے عمل کی وجہ سے اس نے دعا مانگی، اللہ نے ان تینوں کو مصیبت سے نجات عطا دلا دی۔ اس لیے جو بھی عمل کرنا ہو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت، خالص اللہ کی عبادت کریں اور خالص نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، اس میں کوئی ریاکاری ملاوٹ نہ ہو، یکسو ہو کر نماز ادا کریں، زکوٰۃ دیں، یہی سیدھا دین ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا، اللہ تعالی وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا، سب سے پہلے شہید کو لایا جائے گا، شہید سے پوچھا جائے گا تم نے کس وجہ سے شہادت دی تھی، کس وجہ سے اللہ کے راستے میں لڑا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیری خاطر میں نے جان دے دی۔ اللہ کہے گا نہیں، تو نے صرف اس لیے جان دی کہ تو لوگ مجھے بہادر کہیں۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اس کو جہنم میں پھینک دو۔ پھر دوسرے قاری کو لایا جائے گا، عالم کو لایا جائے گا، علم والے کو لایا جائے گا، پوچھا جائے گا تم کس وجہ تم نے علم حاصل کیا تھا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ تیری رضا کے لیے۔ اللہ کہے گا نہیں، تم نے صرف اس لیے علم حاصل کیا تھا تاکہ تم دنیا کمائے۔ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اس کو بھی جہنم میں پھینک دو۔ پھر تیسرا سخی کو لایا جائے گا اور اس سے بھی یہی سوال ہوگا تم نے کس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا پیسہ؟ وہ بھی کہے گا یا اللہ تیری رضا کے لیے۔ اللہ کہے گا نہیں، اللہ تو انما الاعمال بالنیات انہ علیم بذات الصدور، دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے، من حبل الورید، شعراء کے قریب ہے۔ اللہ تو ہماری ہر سوچ کو جانتا ہے، ہم جو کچھ سوچتے ہیں اللہ جانتا ہے، اللہ سے کوئی چیز خفی چھپی نہیں ہے۔ تو اللہ کہے گا نہیں، تم نے صرف اس لیے اس پیسہ خرچ کیا تھا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، تیرا چرچا ہو، تیرا نام ہو اور تیرا اکرام ہو۔ تو ان تینوں آدمیوں کے عمل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نیت خالص اللہ کے لیے نہیں تھی، اسی وجہ سے اللہ ان کو جہنم میں پھینک دے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی کام کرنا ہو خالص اللہ کے لیے کرنا ہو۔ جو لوگ آج دنیا میں لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو دھتکار دے گا اور حکم ہوگا تم ان لوگوں کے پاس چلے جاؤ جن کے دکھلاوے کے لیے تم کام کرتے تھے، آج ان کے پاس جاؤ، وہ تمہیں کوئی بدلہ دے سکتے ہیں؟ کیا تمہیں کوئی جزا دے سکتے ہیں؟
کیا تمہاری کوئی مشکل حل کر سکتے ہیں؟